آج ہم ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ناچیاں کا۔ یہ جموں و کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں ٹنگٹار بلاک کا ایک گاؤں ہے۔ جی، ناچیاں۔ ہمارے پاس اس اسکول کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں، ایک رپورٹ سمجھ لیں۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس دیہی اسکول کی بنیادی خصوصیات، سہولیات اور آپ کہہ لیں مجموعی حالات کو سمجھا جائے۔ ٹھیک۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ اسکول 1938 میں بنا تھا، مطلب کافی پرانا ہے۔ واقعی 1938 کافی تاریخی ادارہ ہے۔ جی ہاں، اور اب یہ 9ویں سے 12ویں تک تعلیم دے رہا ہے، کو ایجوکیشن ہے، یعنی لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے بنیادی چیزوں سے شروع کرتے ہیں۔ روزمرہ کی ضرورتیں، وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ بیت الخلا ہے، پانی وانی کا انتظام؟ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے الگ ٹوائلٹس موجود ہیں، اور پینے کا پانی بھی ہے، ہاتھ دھونے کی جگہ بھی۔ یہ تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ کیا سہولیات ہیں؟ جی، ان بنیادی چیزوں کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں ایک لائبریری کا بھی ذکر ہے، اور اس میں ایک ریڈنگ کارنر بھی ہے، جو کہ ایک اچھا اضافہ ہے۔ پڑھنے کا کونا۔ جی، اور ایک سائنس لیب بھی ہے، ساتھ میں 2 ووکیشنل لیبز بھی ہیں۔ اچھا، ووکیشنل لیبز کس چیز کی؟ ایک پلمبنگ کے لیے اور دوسری ریٹیل کے لیے۔ پلمبنگ اور ریٹیل، یہ تو کافی عملی ہنر ہیں، شاید مقامی ضرورت کے مطابق۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے، اور بجلی کا کنیکشن بھی ہے اسکول میں۔ اہم بات یہ کہ اس کے لیے سولر سسٹم کا بیک اپ بھی ہے۔ اچھا، سولر بیک اپ، یہ تو دیہی علاقوں میں بہت کارآمد چیز ہے۔ بالکل، بجلی کے آنے جانے کا مسئلہ رہتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی فزیکل سہولیات۔ اب ذرا ٹیکنالوجی کی طرف آئیں۔ آج کل تعلیم میں اس کا بڑا کردار ہے، وہاں کیا صورتحال ہے؟ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں تو ہیں، جیسے انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، کچھ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز بھی ہیں اور لیپ ٹاپس بھی، اور 2 پرنٹرز بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہے۔ جی، لیکن یہاں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اسکول میں وہ جو جدید تدریسی ٹیکنالوجی ہے، جیسے ڈیجی بورڈز یا اسمارٹ بورڈز، ہاں، وہ انٹریکٹیو اسکرینز۔ جی بالکل، وہ نہیں ہے، اور نہ ہی ویب کیمز ہیں، نہ DTH کنیکشن، نہ ہی کوئی جنریٹر کا انتظام ہے۔ یعنی بنیادی کمپیوٹنگ تو ہے، پر وہ جو آج کل کلاس روم کو زیادہ انٹریکٹیو بنانے والے ٹولز ہیں، ان کی کمی ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے، بنیادی ڈھانچہ ہے، پر جدید آلات ابھی نہیں پہنچے۔ صحیح۔ اچھا، اب ان وسائل کو استعمال کون کر رہا ہے؟ طلبہ کتنے ہیں اور پڑھانے والے یعنی عملہ؟ طلبہ کی تعداد 9ویں سے 12ویں جماعت تک تقریباً 282 بتائی گئی ہے۔ 282، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک عملے کا تعلق ہے تو 20 لوگ تدریسی عملے میں شامل ہیں۔ 20؟ جی، 20۔ ان میں 4 لیکچرار ہیں، 3 ماسٹرز ہیں، 10 اساتذہ اور 2 ووکیشنل ٹرینرز ہیں۔ اچھا خاصا عملہ ہے۔ جی، اور ان کے علاوہ 28 افراد نان ٹیچنگ سٹاف میں بھی ہیں جو انتظامی وغیرہ امور دیکھتے ہوں گے۔ تو کل ملا کر 28 افراد کا عملہ ہوا۔ ٹھیک، اب اس اسکول کی عمارت کیسی ہے؟ کتنے کمرے ہیں؟ عمارت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 10 کمرہ جماعت ہیں۔ 10 کلاس رومز؟ جی، اور ایک بڑا میٹنگ ہال بھی ہے۔ اس کے علاوہ کچن، ڈائننگ روم اور جو لیبز کا ذکر ہوا ان کے لیے بھی کمرے ہیں۔ ایک اور خاص بات جو رپورٹ میں لکھی ہے وہ ہے کھیل کا میدان۔ اچھا، کیسا ہے وہ؟ بتایا گیا ہے کہ بہت بڑا ہے، بلکہ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ پورے ٹنگڈار زون کا سب سے بڑا کھیل کا میدان ہے۔ واقعی؟ زون کا سب سے بڑا؟ یہ تو زبردست بات ہے۔ جی، جہاں کئی کھیل ایک ساتھ کھیلے جا سکتے ہیں۔ طلبہ کی جسمانی صحت کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ بالکل، دیہی اسکول میں اتنا بڑا میدان ہونا واقعی قابل تعریف ہے۔ صحیح۔ ایک اور چھوٹی سی تفصیل بھی ہے کہ اسکول کی جو 4 دیواری ہے وہ مکمل نہیں ہے، جزوی طور پر بنی ہوئی ہے۔ مطلب باؤنڈری وال پوری نہیں ہے۔ یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے شاید اہم ہو سکتا ہے، یا حدود متعین کرنے کے حوالے سے۔ تو اگر ہم ساری باتوں کو سمیٹیں تو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ناچیاں ایک بہت پرانا قائم شدہ ادارہ ہے۔ جی بالکل۔ بنیادی سہولیات جیسے پانی، بیت الخلاء، لائبریری، لیبز، یہ سب موجود ہیں۔ عملہ بھی مناسب تعداد میں ہے، طلبہ بھی ہیں، اور کھیل کا بڑا میدان ایک بڑا اثاثہ ہے۔ جی ہاں۔
لیکن دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پر پڑھانے کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی، اس میں ابھی بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے۔ بالکل درست۔ اور یہیں سے ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر شاید ہمیں سوچنا چاہیے۔ کیا سوال؟ دیکھیے، یہ اسکول اپنی لمبی تاریخ اور جو بھی وسائل اس کے پاس ہیں ان کے ساتھ یہ مقامی کمیونٹی کے لیے یقیناً بہت اہم ہے، بلا شبہ۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ناچیاں جیسے جو دیہی علاقے ہیں وہاں قائم ان اداروں کو ہم مستقبل کے چیلنجز کے لیے کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں؟ یعنی انہیں مزید مؤثر کیسے بنایا جائے؟ جی، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیسے ٹیکنالوجی کو تدریس میں اس طرح شامل کیا جائے کہ وہاں کے طلباء بھی تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکیں۔ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے، دیہی اسکولوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، خاص کر